بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، جیسے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے سلسلے میں جو اس وقت تمام شہر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اسی سلسلے میں جو انسانیت کی، قوم کی خدمت کے لیے جو لوگ بتوفیق محمد والے محمد آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی غرض سے میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کبھی آپ کے روبرو حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، سعادت حاصل ہوتی ہے، تو خاص عنوان اور عالم دین یا ذاکر کے ہمراہ ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی میں مولانا ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب کے روبرو موجود ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سلسلے میں میں تمام جو حالات گزر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں اس سلسلے میں، اور کیسے رہا جائے اور کیسے طریقوں سے ہمیں گزرنا چاہیے، گھر میں ہو یا باہر ہو، اس سلسلے میں تمام تفصیلات سے میں آگاہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. میں آپ سے پہلے تو گزارش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ یہ تمام ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کرائیں کہ ہم کس طرح سے اس ماحول میں صحت اور گھریلو حالات اور معاشیت سے دو چار ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تمام آپ احتیاطی تدابیر بتائیے، ہم اس ماحول سے کیسے باہر نکلیں گے، اس سلسلے میں تمام ناظرین کو واقف فرمائیے. میں تو سب سے پہلے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے میں عوام تک اس بات کو پہنچاؤں. اس وقت ہمارا شہر، ہمارا ملک، بلکہ پوری دنیا اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میری زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ بیمار ہاسپٹل تک پہنچے اور ہاسپٹل یہ کہے کہ اب ہمارے پاس آپ کے لیے بیڈ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کینسر کے مریض اتنے بڑھ جائے کہ کینسر کے دواخانے میں جگہ نہ ہو، بخار اتنا بڑھ جائے کہ فیور ہاسپٹل میں جگہ نہ ہو. لیکن اس وقت جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چھوٹا بڑا ہر قسم کا ہاسپٹل وہ کسی بھی مریض کو مزید لینے کے موقف میں نہیں ہیں. ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں یا ہم کو کیا کرنا چاہیے. مثلا اس گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ 4 لوگ بیک وقت اس بیماری میں ملوث ہو جائیں، مبتلا ہو جائیں، تو ہمارا پلان کیا ہے؟ جب میں خود یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دواخانوں میں جگہ نہیں ہیں، تو ہمارے گھر کے 4 لوگ کون سے دواخانے میں جانے والے ہیں؟ اور بالفرض محال اگر کسی کی سفارش پر کسی ہاسپٹل میں بیڈ مل بھی جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم روزانہ کا 40 سے 60 ہزار روپے خرچہ دیں؟ اور اگر خدا نخواستہ مریض ICU تک جاتا ہے تو پھر 90,000 سے 1 لاکھ ایک دن کا خرچہ ہو رہا ہے. ابھی 4-5 گھنٹے پہلے کی خبر ہے، ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیلپنگ ہینڈز کے ڈونر کا انتقال ہوا ہے، جو 30-35 دن ہاسپٹل میں شریک تھے. انتقال ہونا ہمارے لیے بہت بری خبر رہی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ قریب 30 لاکھ روپے کی ان کی بل بنی ہے. کیا کسی کے موقف میں ہے کہ مریض کو اس حد تک کوئی ادارہ سپورٹ کر سکے؟ اور ایک مریض نہیں ہے بلکہ مریض کے بعد مریض ہے، ایک ہاسپٹل نہیں ہے بلکہ ہاسپٹل کے بعد ہاسپٹل ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ ہم اس بیماری کو اپنے نزدیک تک آنے ہی نہ دیں. بس سب سے پہلا اور الٹیمیٹ سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ وہ بیماری ہم تک آ ہی نہیں. کس طریقے سے روکیں گے آپ اس بیماری کو؟ تو ہماری کچھ ضروریات ہیں، کچھ آپ کے سامنے گزارشات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کے باہر نہ نکلیں. اگر بالفرض محال کسی خریداری کی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو جو کام آپ کا چھوٹی دکان سے ہو سکتا ہے بڑی دکان تک مت جائیے. اگر آپ جاتے ہیں باہر تو لوٹ کے آنے پر سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھ اور منہ دھوئیں.
لوگ کچھ حد تک ماسک کو مذاق سمجھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں کہ پہلے کہا جاتا تھا جب کووڈ فرسٹ ویو آئی تھی تو یہ وائرس ٹچ کرنے کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو رہا ہے، جیسے کپڑوں کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے یا ہینڈلز کو ہاتھ لگانے کے ذریعے. لیکن ابھی یہ بات طے ہے کہ وائرس ٹچ کرنے سے نہیں آ رہا ہے، یہ ہوا میں آ چکا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنی ناک اور اپنے منہ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہی دو ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وائرس منہ میں یا آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اس کے لیے سختی کے ساتھ آپ ماسک پہنیں. جس طریقے سے ہم اپنا لباس پہنتے ہیں اپنی شرم کو چھپانے کے لیے، اسی طریقے سے ماسک ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اور اگر بالفرض محال سب کچھ کرنے کے بعد بھی خدا نخواستہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی بتا دوں آپ کے ناظرین کو، سامعین کو، پہلی جو ویو آئی تھی اس میں کووڈ کی بیماری کے 2 نشانیاں تھے، یا تو بخار آتا تھا یا آپ کو کھانسی یا حلق کی تکلیف ہوتی تھی. اس مرتبہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بخار نہیں ہے مگر کووڈ ہے، آپ کو کھانسی نہیں ہے مگر کووڈ ہے. کبھی آپ کے آنکھ لال ہو جائیں گے، کبھی آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، کبھی آپ کو جسم میں درد محسوس ہونے لگے گا. اور اگر آپ کووڈ ٹیسٹ کراتے بھی ہیں تو آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا. کئی لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے، اس کے باوجود وہ کووڈ پازیٹیو ہیں. تو اب ہمارے پاس احتیاط کے لیے ویکسینیشن ہے. باہر کا نکلنا کم سے کم کر دیں یا بند کر دیں. ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں. اگر باہر جاتے ہیں تو لوٹ کر آنے پر اپنے ہاتھ اور منہ دھوئیں. یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے. اس سب چیزوں کے باوجود مان لیجئے کہ یہ بیماری میں ہم پھر بھی ملوث ہو گئے، مبتلا ہو گئے، خدا نخواستہ. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کی پہلی نشانی، جب بھی آپ کو کوئی چیز محسوس ہو، چاہے بخار کا آنا، کھانسی، نزلہ، زکام، آنکھوں کا لال ہو جانا، بھوک کا ختم ہو جانا، جسم میں تکلیف ہونا، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو ہیلپنگ ہینڈس نے فیض عام ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ایک ہیلپ لائن سٹارٹ کیا ہے کہ 9849130540 اس نمبر پر اگر آپ کال کرتے ہیں 24 گھنٹے تو آپ کا کال ہم ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر مریض کے ساتھ بات کرتا ہے، دوائی تجویز کرتا ہے. اگر مریض اس قابل ہے کہ وہ اپنے سہولت سے اپنے بلبوتے پر دوائی خرید سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر وہ دوائی خریدنے کے موقف میں نہیں ہے تو ہم اس تک دوائی بھی پہنچاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بیماری 2-3 دن کے آگے بڑھ جائے تو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا نام ہے آکسی میٹر. اس کو دیکھنے سے چھوٹا سا میٹر ہے، اگر میں اس کو اپنی اس انگلی پر لگا دوں تو میری جسم میں جو آکسیجن خون کے ذریعے دوڑتی ہے اس کی وہ ریڈنگ بتاتا ہے. اس وقت 99 بتا رہا ہے. یہ عام طور پر 95 سے 99 کے بیچ میں ہوتا ہے. اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ چیز آکسی میٹر، ہم لوگوں نے ہیلپنگ ہینڈس کے آفس پر، لائٹ ہاؤس پر، ایبٹس کے آفس پر یا نزدیک میں جو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے یا جو بھی چھوٹی بڑی کلینک یا ہاسپٹل ہے وہاں تک جائے تاکہ اپنی آکسیجن چیک کرائے. یہ ایک نشانی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی آکسیجن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. اس وقت پورے جسم میں سب سے اہم چیز جو متاثر کر رہی وہ ہمارے لنگس ہیں، اور یہ آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کے لنگس کس حد تک سانس لینے کے قابل ہیں یا کس حد تک سانس لینے کے قابل نہیں ہیں. بہت معمولی سی چیز ہے. کچھ دن پہلے وہ 1000 روپے میں تھی، اب چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے تو قیمت بڑھتے بڑھتے 1500، 2000 یا 2500 تک قیمت آ گئی ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے اس کو مختلف حصوں میں شہر کے رکھیں تاکہ جس کے پاس سہولت نہیں ہے وہ ان تک پہنچے. اگر آپ کی ریڈنگ 94، 93 کے نیچے ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ 90 اگر ہو جائے، یقینی طور پر آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے یہ مشین ہیلپنگ ہینڈس آپ کو دیتی ہے بغیر کوئی معاوضہ لیے کہ اس مشین سے آپ کو 5 لیٹر تک آکسیجن دی جا سکتی ہے.
یہ کافی قیمتی مشین ہے، قیمت کے علاوہ اس وقت دستیاب نہیں ہے. بڑی مشکلوں سے کئی کوششوں کے بعد ہمارے پاس ایسے 6 مشینیں آئی ہیں. یہ مشین آپ کو منٹ کے حساب سے 5 لیٹر آکسیجن دے سکتی ہے، اور اس سے آپ پھر یہ ریڈنگ مینٹین کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ ریڈنگ آنی چاہیے مشین کے ذریعے آکسیجن لینے کے بعد. اگر یہ مشین لگانے کے بعد بھی آپ کو 5 لیٹر آکسیجن دینے کے بعد بھی آپ کی سانس نارمل نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہاسپٹل جانا ضروری ہے. ایک بات بتا دوں، یہ مشین کا استعمال اگرچہ کہ عام آدمی کر سکتا ہے، مگر جب تک ڈاکٹر مشورہ نہیں دے گا، اس کی ایڈوائس نہیں ہوگی، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. آکسیجن انسان کو بچاتی بھی ہے، آکسیجن انسان کو ختم بھی کرتی ہے. اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ 0 لیٹر سے 5 لیٹر تک وہ دے سکتی ہے. تو کس مریض کو 1 لیٹر دینا ہے، 2 لیٹر دینا ہے، 4 لیٹر دینا ہے، 5 لیٹر دینا ہے، یہ ڈاکٹر طے کرتا ہے. اور آسان ہے بہت کنٹرول کرنا. گھر کا کوئی بھی آدمی جو تھوڑی بہت بھی جانکاری رکھتا ہے وہ یہ مشین کو استعمال کر سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کی سانس اتنی خراب ہو جائے کہ وہ اب یہ مشین اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہے، تو 6 لیٹر کے پاس اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ مشین آپ کو 6 لیٹر آکسیجن نہیں دے سکتی. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آکسیجن سلنڈر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ کو پھر آکسیجن دی جائے. اور آکسیجن سلنڈر سے آپ کو عام طور پر 6 لیٹر سے 15 لیٹر تک دی جاتی ہے. جو مریض بہت مشکل حدوں میں چلا جاتا ہے، جیسے ICU میں چلا جائے، تو ایسے کئی مریض ہوتے ہیں جن کو 15 لیٹر دینی پڑتی ہے. تو یہ مشین اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کو 15 لیٹر آکسیجن دے سکے، وہ آکسیجن سلنڈر سے دینا پڑتا ہے. ہیلپنگ ہینڈس یا عام ادارے اس طریقے کے سلنڈرز اپنے پاس نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ہمارا روز کا معمول نہیں ہے، یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہمارا ڈومین تھا پڑھنا، پڑھانا، ملازمت، اسکل ڈیولپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ، اس طریقے کا کام تھا. یہ تو ہم اتر گئے اس میدان میں انسانی ہمدردی، انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے. قبلہ میں آپ سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر کسی کو مشین چاہیے تو اس کے لیے کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گی، یا مطلب جیسے آج کل چل رہا ہے، اب میں اگر لینے آؤں تو ایک میرا کچھ ریسیڈینشیل پروف یا آدھار کارڈ ایسے کوئی چیزیں دینے کے بعد یہ مجھے ملے گی؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا دیکھیے صاحب، آدھار کارڈ نشاندہی کے لیے لے لیتے ہیں. ہیلپنگ ہینڈس میں جب بھی کسی بینیفیشری کو کوئی بھی قسم کی سپورٹ دی جاتی ہے تو اس کا فارم بھرا جاتا ہے اور اس کا آدھار کارڈ لیا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں آدھار کارڈ پر کچھ اور پتہ ہوتا ہے، حقیقت میں آدمی کہیں اور رہتا ہے، لیکن پھر بھی نمبر ہے اس کے پاس. ہاں، ہمارے پاس اس وقت آدھار کارڈ کی یا مشین کی بھی قیمت نہیں ہے. حالانکہ آپ کو بتاؤں یہ مشین کافی قیمتی چیز ہے. یہ مشین قیمت کے علاوہ اس کی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ یہ مشین انسانی زندگی کو بچانے کا آلہ ہے. تو اگر کوئی بھی مریض یا مریض کے گھر والا یہ سمجھے کہ مجھے خدا نخواستہ اس کو دھوکہ دینا نہیں ہے، میں تو اپنے گھر والے کی زندگی کو بچانے کے لیے مشین کا استعمال کر رہا ہوں، اس مشین کو دینے کے لیے ہم کوئی ایڈوانس نہیں لیتے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. صرف مدعا یہی ہے کہ کس طریقے سے کتنی جلدی ہو سکے یہ مشین مریض تک پہنچائی جائے تاکہ اس کی جان بچ سکتی ہے تو بچا لے، یا اس کو کم از کم ہاسپٹل جانے تک روکا جا سکتا ہے تو روک لے. ایک دفعہ اگر مریض ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تو کسی بھی ادارے کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جس لیول کے خرچے ہاسپٹلس میں ہو رہے ہیں، آیا کیا کوئی ادارہ اتنے لیول کا خرچہ کسی مریض کو دے کر سپورٹ کر سکتا ہے. تو ہماری کوشش ہے یہ جتنے ہمارے لائک مائنڈڈ ادارے ہیں، جس میں فیض عام ٹرسٹ بھی ہے، صفا سوسائٹی کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں، جعفری ہاسپٹل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، گیٹ ویل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی لائک مائنڈڈ ادارے ہیں، ہماری کوشش فقط یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریض کو اتنی سہولت پہنچائی جائے کہ اس کو دواخانے جانے کا نمبر نہ آئے. ایک دفعہ اگر وہ ہاسپٹل میں داخلہ ہو جائے، ایک تو یہ ہے کہ پھر ہاسپٹل والے جو بولتے ہیں ان کی بات سننی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ ہوگا، دوائی کے بعد دوائی ہوگی، میٹر آپ کا چڑھتا جائے گا. اور بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ وہ مریض کو بچانے کے لیے ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ جس میٹر سے بل بڑھتی ہے ہم اتنی سپورٹ نہیں کر پاتے. تو جتنے بھی ہمارے لائک مائنڈڈ ادارے جس کے ساتھ مل کر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اتنی سہولت دی جائے
کہ وہ ہاسپٹل نہ جائے، چاہے دوائی دینی پڑے، چاہے آکسیمیٹر دینا پڑے، چاہے آکسیجن کنسنٹریٹر دینا پڑے، 24 گھنٹے ڈاکٹر کی سپورٹ ہم مہیا کر رہے ہیں اس کے لیے. کسی بھی قسم کی مدد، فیملی کو اگر اور مشکلات میں آ جائے، خدا نخواستہ کہ ان کے ہیں ایسی فیملی جو ہم سے رجوع ہوئے ہیں کہ مریض تو مریض ہو گیا، جو کمانے والا ممبر تھا، ارننگ ممبر تھا فیملی کا، اب وہی دواخانے میں چلا گیا تو یا مریض بن گیا تو ان کے گھر والوں کو اپنی روزانہ کی زندگی چلانا مشکل کام ہو گیا. ہم ایسی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ممکنہ حدود ہیں ہمارے، ان حدود کو بھی کراس کر کے ہم مدد کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے مریض دواخانے تک نہ پہنچے. قبلہ اس سلسلے میں میرا سوال یہ تھا کہ جیسے یہ مرض میں مبتلا کوئی شخص ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم دنیاوی جو ہماری غذائیت ہے اس میں ہم کیسے استعمال کر کے یہ وبا کو یا اس کا سامنا کر سکیں، خود قوت مدافعت ہم بڑھائیں، اس سلسلے میں بھی کچھ آپ ناظرین کو بتائیں. دیکھیے، اس وقت تقریباً 14-15 مہینے ہو چکے ہیں. آپ قوت مدافعت کی بات کریں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. لیکن ہم لوگوں کے پاس جس طریقے کے لوگوں سے سابقہ ہو رہا ہے، ان کے پاس روزانہ کھانے کا کھانا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مدافعت بڑھانے کی بات کرنا بہت اور بڑی بات ہو جاتی ہے. ہیلپنگ ہینڈس جب سے کووڈ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر 1 مہینہ پہلے تک ہم نے کم از کم 14,000 فیملیز کو راشن تقسیم کیا ہے. پہلے کووڈ کے نام پر دیا تھا، پھر رمضان پچھلے سال کا جو گزرا ہے اس کے نام پر، پھر پوسٹ کووڈ کے نام پر، اور اس سال پھر جب رمضان شروع ہوا ہے تو 3,495 فیملیز کو ہم نے راشن دیا ہے. مدافعت کی بہت اچھی بات کی ہے. جتنا ہو سکے لیکوڈس پیجیے، لیکوڈس میں گرم چیز پینا بہتر ہے. گرین ٹی پیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. گرین ٹی مہنگی پڑتی ہے، مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی سی ادرک ڈال کر پانی گرم کر کے بھی پی سکتے ہیں. کسی بھی طریقے کی لیکوڈ جو آپ کے حلق سے پیٹ تک جائے اور آپ کی پائپ لائن کو ہمیشہ صاف رکھے، یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ وائرس ہوا میں پھیل چکا ہے، تو کوشش یہ ہے کہ میں اچھی سے اچھی غذا کھانے کے باوجود بھی اگر میں اپنی ناک کی اور اپنی منہ کی حفاظت نہیں کرتا ہوں تو یہ وائرس میرے منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے میرے جسم میں جانے ہی والا ہے. تو یہ مدافعت زیادہ اہم ہو جاتی ہے ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ ہم غذائی مدافعت پر توجہ دیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، سب اس وقت ہم بہت چھوٹی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس بیماری کے اثرات کو، کہ مثلا کسی گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، 4 دن بخار آیا اور 4 دن آرام کرایا، 10 دن میں وہ ٹھیک ہو گیا، اب دوسرے مریض کی ہم توجہ دیکھ رہے ہیں. نہیں صاحب، یہ بہت چھوٹی نظر سے ہم نے دیکھا ہے کووڈ کو. کووڈ کا اثر پچھلے 14 مہینوں سے جو شروع ہوا ہے، ہم کو نہیں معلوم اس کے اثرات کتنے سالوں تک رہنے والے ہیں. آپ اندازہ کریے، پچھلے 7-8 مہینوں کے اندر حیدرآباد کے اندر خاص طور پر کووڈ کے بعد فلڈز بھی آئے تھے، جو شدید بارش کی وجہ سے کئی گھر والوں کا نقصان ہوا ہے، کئی لوگ دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں. ہمارے پاس باضابطہ طور پر ایک فہرست تیار کی گئی ہے بیواؤں کی، جن کے صدر خاندان یعنی ہیڈ آف دا فیملیز انتقال کر گئے. جب ہیڈ آف دا فیملی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب آپ کئی سوالات باقی تھے نا، ان کے گھر کی زندگی کیسے چل رہی ہے، ان کے گھر کے بچے کیسے پڑھنے والے ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی فرد بیمار پڑ رہا ہے تو اس کا علاج کون کرنے والا اور کیسے ہو رہا ہے. اگر اس وقت ہیلپنگ ہینڈس یا کوئی بھی ادارہ ان کی مدد کر رہا ہے تو یہ مدد 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے کب تک ہونے والی ہے؟ ان کو تو پوری زندگی گزارنی ہے. اور اگر کسی کے گھر میں ماشاء اللہ سے کوئی انتقال نہیں ہوا ہے لیکن اتنے سارے لوگوں کی روزی ختم ہو گئی ہے، تنخواہیں آدھی ہو گئی ہیں، اس کا ملٹیپل ایفیکٹ ہوتا ہے. میں ملٹیپل ایفیکٹ کی بات ایسے کروں کہ مثلا میں ہوٹل چلاتا تھا، میرے پاس کسٹمر کم ہو گیا. میرے کسٹمر کم ہو جانے سے میں نے کھانا کم بنانا شروع کیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں نے کھانا کم بنا تو جو سبزی میں خریدتا تھا سبزی نہیں خرید رہا ہوں. اس کا مطلب سبزی والے کی سبزی نہیں بکے گی. جو لوگ میرے پاس کام کرتے تھے چونکہ کسٹمر بیس کم ہو گیا لہٰذا ان لوگوں کو میں کم کروں گا جو میرے پاس کام کیا کرتے تھے. اس کی تنخواہ کیسے بنے گی؟ وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ وہ اگر چائے پیتا تھا تو اب چائے نہیں پی رہا ہے. اس کا مطلب چائے بنانے والے کی چائے نہیں بکے گی. اس کا مطلب وہ پتی لا کر کہیں سے چائے بناتا تو پتی والے کی پتی نہیں بکے گی, شکر والے کی شکر نہیں بکے گی. تو یہ بہت ہی لمبا اور ملٹیپل لیول امپیکٹ ہو رہا ہے کہ ایک سے دوسرے کو دوسرے سے, مثلا ہمارے گھر میں چھوٹی سی شادی ہے, دعوت ہے, تقریب ہے, ہم کسی کمپنی کو بلا کر اس سے سامان لیتے تھے کرائے پر. اب دعوت نہیں ہے, دعوت یہ مطلب اس کمپنی کا سامان نہیں آئے گا. وہ کمپنی کا سامان اگر نہیں آئے گا تو اس کو کرایہ نہیں ملے گا. کرایہ نہیں ملے گا مطلب جو آدمی گاڑی چلا کر سامان لاتا تھا اس کی گاڑی نہیں چلے گی تو ڈرائیور تنخواہ نہیں ملے گی. اگر وہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈلا رہا ہے اس کا مطلب پیٹرول پمپ والے کا پیٹرول کم ہو گیا بکنا. اس لیول سے ملٹیپل لیول پر یہ بیماری کا امپیکٹ ہو رہا ہے اور ہم بہت جلدی سے باہر آنے والے نہیں ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ پتہ نہیں اس کے لیے سال لگے, 2 سال لگے, 5 سال لگے, کتنی مدت لگے گی کہ ہم سب اس بیماری کے امپیکٹ سے باہر آئیں. ابھی تو صرف ہم بیماری پر توجہ دے رہے ہیں لیکن بیماری کا جو اثر انسانی زندگی پر, ہمارے فیملیز پر ہو رہا ہے ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے, ابھی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکے. میں واقعاً بتا رہا ہوں, ہم ہر سال تقریباً 800 سے 900 بچوں کو اسکول اور کالج کی فیس دیا کرتے تھے اور ہماری کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ جو اسٹوڈنٹ اس سال پڑھ رہا ہے اسی کی فیس دیتے ہیں. یقین مانیے اس سال میرے پاس موجودہ سال کی فیس لینے والوں کا نمبر کم ہو گیا. پچھلے سال جنہوں نے فیس نہیں دی تھی ان کی درخواستوں کا نمبر بہت زیادہ ہے. اب اگر ہم جیسے ادارے مدد نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ فیل ہو جائے گا, اس کو پچھلی کلاس میں روک دیا جائے گا, اس کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے ذرائع نہیں ہوں گے, اگلی کلاس میں چلا جائے گا تو پڑھ نہیں سکتا, اس کے پاس یونیفارم نہیں ہوگا, اس کے پاس جوتا نہیں ہوگا. یہ ملٹیپل لیول امپیکٹ ہے, اس کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے. میں قبلہ اور ایک آپ سے معروضہ کروں گا کہ اب آپ یہ تو وہ ہو گئے جو ادارے یا مدد تو کر رہے ہیں مگر تھوڑی سی توجہ اور دینی یہ ہے کہ آپ نے جو مراکز قائم کیے ہیں جیسے گیٹ ویل کا آپ نے ذکر کیا, وائٹ ہاؤس کا ذکر کیا, ہیبٹس پہ بھی ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہیں مگر ان میں کام کرنے والوں کا بھی بہت بڑا مرحلہ ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جان جیسے کہہ سکتے ہیں کہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے جو ویل وشرز تھے, ہیلپنگ ہینڈ تھے, وہ شخص یہاں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب ان کے لیے جو بڑا مرحلہ تھا ان کے پاس پروردگار عالم نے اتنا سرمایہ تھا, انہوں نے 30 لاکھ روپے لگا دیے. یہاں پہ میں چھوٹی سی بات عرض یہ کروں گا کہ مسلسل میرا جو ناظرین غور کریں کہ ہسپتال سے لے کے پیدائش سے لے کے دائرے تک کا ہے, اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ 30 لاکھ روپے خرچ ضرور ہو گئے ہیں مگر اس وقت مرحوم کو جو ضرورت ہے یہاں سے ورثہ کا خیال رکھنا ضروری ہے. میں اتنے اموات دیکھ رہا ہوں اور وہ شخص جو لوگ غسل دے رہے ہیں ان کے گھر کے ہر حالت سے واقف ہوں. آپ تمام ناظرین یہ حضرات جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں بے لوث, ایک ایک روز میں 4 میتیں وہ لوگوں نے غسل دی ہیں تو ان کا بھی آپ خیال رکھیں, ان کی بھی جان ہوتی ہے, ان کا بھی گھر ہوتا ہے. اسی اعتبار سے جو ورثہ اپنے میتیں لا رہے ہیں بے شک انہوں نے, ان کا فرض ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے, انہیں یہ ہنر آتا ہے, یہ آخرت کا کام ہے. تو آپ لوگ ان سے بھی توجہ کریں کہ اس سلسلے میں کیسے اصالہ ثواب کریں. آپ اپنے علماء سے رجوع ہیں, جس سے بھی آپ تعلقات رکھتے ہیں, کوشش کیجئے 5 رشتے آپ سنبھال لیے, دنیا سے غریبی ختم ہو جائے گی. ایک شخص کا ننیال, ددیال, جس کی شادی ہو چکی, سسرال, دوست, پڑوسی, یہ 5 اگر آپ سنبھال لیں تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے سے جو آپ معاشیت کی بات کریں وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جیسے قبلہ و کعبہ ایک عرصے سے خدمت کر رہے ہیں, میں ایجوکیشن میں قبلہ سے جانکاری رکھتا ہوں, بہت سی مدد کی ہے انہوں نے فیسوں کے سلسلے میں ہو یا کتابوں کے سلسلے, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جب کامیاب ہو جاتے ہیں بچے تو اس کی رغبت کس سبجیکٹ میں ہے, کس راستے سے وہ گزرنا چاہیے, کیسے پروان چڑھے گا, یہ بہت سی خدمات ہیں. اب جو ہم مرحلے سے جیسے قبلہ و کعبہ نے عرض کیا کہ ایک شخص کے ساتھ کئی کنبہ لگا ہوا ہے,
कैसे मुतासिर हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमें गौर करना है कि आप तमाम हजरात जो अहले खैर हजरात हैं, परवरदिगार ने उन्हें अता किया है, तो ऐसे हजरात की जिस तरीक़े से भी, मैं क़िबला व काबा की सिफारिश नहीं, ये किसी की नहीं, मेरी हद तक नहीं हो सकती, आप अगर कर रहे हैं तो अपनी ख़ब्र का सौदा कर रहे हैं, अपनी आखिरत का सौदा कर रहे हैं। ऐसे किसी भी तरह से आप गौर करें कि जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनसे रुजू हों। अब हस्ब हैसियत आप अगर करते रहेंगे तो एक इंसान की जान बचाना जानते हैं क़िबला व काबा कैसे होता है। और उस शख्स के क़रीब जाके देखें, अज़ीज़ व क़रीब के क़रीब जाके देखें वो किस तकलीफ़ में मुब्तला है। और मैं क़िबला व काबा से ये भी दरख्वास्त करता हूँ, जैसे क़िबला व काबा ने अर्ज़ किया कि हम घर से अगर हस्पताल चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं तो वो ख़र्चा दुश्वार होता है। तो इस सिलसिले में भी क़िबला व काबा या ऐसे इदारे जो मेहनत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनसे आप राब्ता पैदा करें कि आप हिम्मत दिलाएँ कि क़िबला आप डरिए मत, हम आपके पीछे हैं। मैं सिर्फ क़िबला नहीं, जिस जो इदारे इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अब इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि यही करना है। तो आप लोग हिम्मत बढ़ाएं ऐसे इदारों की और रुजू हों, और वो हॉस्पिटल क़िबला आप रब्त पैदा करके एक लिस्ट तैयार कीजिए जो वो लोग भी खिदमत चाहते हैं, तो उस कम से कम ख़र्चे में बीमार की जान बचाते हुए ये खिदमत करें, ना कि लोग हम मरीज़ नहीं बल्कि हम एक खसाई के पास जा रहे हैं। वो थोड़ा सा वो भी एक लिस्ट तैयार करके नाज़रीन को बताएं कि हाँ इस सिलसिले में भी क्या कोशिश चल रही है। बहुत अच्छा सवाल किया और जवाब थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हेल्पिंग हैंड्स के ऑफिस में, जैसे मैंने बताया कि पिछले एक महीने में 3,495 बैग्स अगर तकसीम हुए हैं तो नंबर तो छोटा दिखेगा आपको, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ये तमाम मटेरियल मुख्तलिफ मकामात से आता है, फिर उसकी पैकिंग होती है और कई लोग शामिल होते हैं पैकिंग में। और अगर आपने कभी देखा होगा, ख़ास तौर पर लाइट हाउस में जहाँ तकसीम हो रहा है, वहाँ पर अगर हम 100 को बुलाते हैं तो 300 आ जाते हैं, 300 को बुलाते हैं तो 800 आ जाते हैं। तो मजमे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फ्रंट लाइन का हमारा जो स्टाफ होता है वो सैनिटाइज़र भी यूज़ करता है, और जो थर्मामीटर होता है, डिजिटल थर्मामीटर जिसको बोलते हैं, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन जो विंडो तक भी आता है अपना राशन लेने के लिए, उसको हम थर्मामीटर से, डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर देख कर छोड़ते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं, बग़ैर मास्क के उसको अंदर आने नहीं देते। और हमारा जो स्टाफ होता है वो मास्क के बाद फिर वो शील्ड भी लगाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना आपको कि जिस्म के अंदर दाखिल होने के लिए वायरस को या तो मुंह है या नाक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आंख के ज़रिए भी दाखिल हो सकता है। तो इसके लिए हम मज़ीद प्रोटेक्शन देने के लिए उसको हम शील्ड भी लगाते हैं। रही बात ये कि हॉस्पिटल्स की लिस्ट बनाई जाए, साहब मेरी नज़र में हॉस्पिटल की लिस्ट तो है, मगर ऐसी कोई लिस्ट, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो सिर्फ़ इंसानियत की बुनियाद पर काम कर दे। उसकी भी एक वजह है, हमने बहुत सारे हॉस्पिटल वालों से गुफ्तगू की है। उनका कहना यह है कि इस वक्त जो डॉक्टर्स या नर्सेस उनके पास काम कर रहे हैं, उनका क्लेम यह है कि जो उनकी सैलरी हुआ करती थी उससे 5 गुना वो इस वक्त उनको पे कर रहे हैं। मतलब हल्फिया उन्होंने कहा मेरे से कि लिटरली 5 गुना सैलरी उनको दी जा रही है जो आम वक्त पे वो दिया करते थे। और अगर वो नहीं देते हैं तो किसी भी वक्त वो नर्स या वो डॉक्टर उनका हॉस्पिटल छोड़कर कहीं और जाएगा। तो अब जब डॉक्टर को, नर्स को आप 5 गुना पे कर रहे हैं तो आप पर लाजिम है कि वो 5 गुना मरीज़ से वसूल करें आप। मतलब हो सकता है कि मुनाफे के लिए नहीं वसूल करें, बहालत मजबूरी वसूल कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयों की जो कीमत है वह भी बढ़ गई, टेस्ट की कीमत जो भी बढ़ गई। ये तो डॉक्टर नर्स की बात करें, फिर वो क्लीनिंग स्टाफ होता है, लैब का स्टाफ होता है, उन इतना प्रेशर है उन लोगों के ऊपर कि 24 घंटे काम कर रहे हैं वो लोग। तो किसी भी वक्त कोई भी आदमी आपको धमकी देगा, मैं निकल जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया, तो उसको एनकरेज करने के लिए आपको और देना पड़ेगा। ये सारी वजूहात बन रही है आपके बिल को बड़ा करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा इक़दाम अभी 2 दिन पहले की ख़बर है, आपको मालूम होगा कि पुराने शहर में जाफरिया हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल है हुसैनी महल्ले के पास, वहाँ पर कोविड पेशेंट अभी तक नहीं लिया जाता था अभी तक। लेकिन आज की तारीख़ से, यानी आज जो दिन है, आज की तारीख़ से उन्होंने कबूल करना शुरू किया है।
اور جتنی سہولتیں ان کو پہنچانی ہیں وہاں پر پہنچانے والے ہیں وہ. اگر خدا نخواستہ چونکہ ان کے ہاسپٹل میں کووڈ پیشنٹ کے آئی سی یو کی جگہ نہیں ہے, لہٰذا وہ آئی سی یو تک نہیں پہنچا سکتے دواخانے میں, لیکن اگر نارمل اس کو ٹریٹمنٹ دینا ہو, آبزرویشن میں رکھنا ہو, ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھنا ہو, تو اس کے لیے انہوں نے 30 بیڈ کا انتظام کیا ہے. یہ ابھی کیا انتظام, پہلے نہیں تھا ان کے پاس. صرف کووڈ کے رش کو بہت ہی کم سے کم قیمت میں سروس دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اور آغا مجاہد صاحب جو اولیو ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی جعفریہ ہاسپٹل کے پیشنٹ کو اولیو میں منتقل کرنا پڑتا ہے تو ایٹ اینی گیون ٹائم وہ کم از کم 2 بیڈ مختص کر کے رکھیں گے, کہ وہاں پر کوئی اور پیشنٹ نہیں ہوگا, بلکہ وہ بیڈ ان پیشنٹس کے لیے ہوگا جس کی طبیعت جعفریہ میں رکھنے کی وجہ سے بگڑ گئی تھی اور اس کو اب کسی بڑے دواخانے کو منتقل کرنے کا ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے. اس کے علاوہ اوور نائٹ سروس میں تو بہت سے لوگوں نے قدم اٹھایا ہے. گیٹ ویل کے پاس بھی ہیلپ لائن ہے, صفا کے پاس بھی ہیلپ لائن ہے, ہیلپنگ ہینڈس کے پاس بھی ہیلپ لائن ہے, فیض عام ٹرسٹ نے بھی ہیلپ لائن اسٹارٹ کیا ہے, صفا بیت المال نے بھی ہیلپ لائن اسٹارٹ کیا ہے. تو اس طریقے کی ہیلپ لائن جو ہوم سروس, ہوم ٹریٹمنٹ یا ہوم کیئر جسے آپ کہتے ہیں, یہ تقریباً لوگ اب میدان میں اتر چکے ہیں, وہ دے رہے ہیں اپنے اپنے لمٹس میں رہتے ہوئے. لیکن ہاسپٹل کی سروس بہت ہی کنسیشنل ریٹ کے اوپر واقعاً اگر مل سکتی ہے تو میری نظر میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے. البتہ آج کی ڈیٹ سے جعفریہ ہاسپٹل نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس طریقے کے پیشنٹس کو قبول کریں گے. میں یہ بھی ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میں قبلہ غابہ سے اور ایک چیز کے لیے اعلان کے لیے کہوں گا. اور سب سے پہلے چیز قبلہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو شادی خانے ہیں, فنکشن ہالس ہے, یہ بالکل بیکار ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ آگے بڑھیں, اس کو کوئی سینٹر میں تبدیل کر کے کسی سے ملیں. آپ کی ایریا ایم ایل اے ہو, کاؤنسلرز ہو, تمام لوگوں کے, جیسے ہمارے پاس مینار گارڈن ہے, کافی بڑا ہے اور اس میں دیکھیں گے اطراف و اکناف آبادی بھی نہیں ہے, تو اس میں خدمت انجام دی جا سکتی ہے. اس طریقے کے جو علاقے ہیں, ایسے کوئی فنکشن ہالس ہے, تو اس میں بھی اگر دواخانوں کی جو بیڈ کی جو پریشانی ہے وہ اہل خیر حضرات آگے بڑھیں, اس میں تعاون کریں. اور دوسرا میرا اہم سوال یہ ہے ناظرین سے کہ لوگ کووڈ کے لیے جو ڈوزز ہے اس سلسلے میں تھوڑے پشو پیش کر رہے ہیں. اس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, اس سے کچھ بیماری اور بڑھنے کا اندیشہ ہے. یہ خدشے لوگ اپنے آپ سے ظاہر کر رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ ناظرین کو مشورہ دیں کہ وہ جلد سے جلد رابطہ پیدا کر کے اس میں آپ لوگ ڈوز لے لیں. آپ کا پہلا سوال, کیا وہ مقامات جہاں پر خالی جگہ ہے اس کو ہم کووڈ سینٹر بنا سکتے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے تقریباً آج سے 11-12 مہینے پہلے ہم نے خود آفر کیا تھا. ہمارا بہت ہی اچھا نیولی بلڈ اسکول ہے خیرتآباد پہ, مین روڈ کے بالکل قریب میں, سیلر پلس 3 فلور, اور ہم نے آفر دیا تھا اس کو کووڈ سینٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے. لیکن جس طریقے کے قوانین گورنمنٹ نے بنائے ہیں ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی بلڈنگ کو کووڈ سینٹر میں تبدیل کرنا تلنگانہ میں آسان نہیں ہے. دوسرے مقامات پر ہوا ہے, حالانکہ کئی حد تک ہمارے پاس بہت اچھی فیسلٹیز ہیں اس والے اسکول میں. اسٹار اسکول اس اسکول کا نام ہے, خیرتآباد کے قریب میں ہے. بہت ہی بڑا دل کر کے ہم نے اس کو آفر کیا تھا کہ ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے 4 منزلہ عمارت کو, لیکن جو گائیڈ لائنز گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے اس کو ہم نہیں فالو کر سکے. بہت ہی سخت قسم کے ہے وہ, سوائے ہاسپٹل کے کوئی دوسرے لوگ فالو نہیں کر سکتے اس کو. میرے خیال میں شادی خانوں سے بڑھ کر سہولتیں اس وقت میرے اسکول میں ہیں. ہر فلور پر مثال کے طور پر 5 واش رومز ہیں جو شادی خانے میں اتنے نہیں ہوں گے. اس کے باوجود ہم نہیں کر پائے اس کو. تو اگر گورنمنٹ اپنے نارمز کو تھوڑا سا آسان کر دے تو ممکن ہے کہ کئی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. خیال اچھا ہے, سوال اچھا ہے, اور میرے جاننے پہچاننے والے لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جگہ دینے کو تیار بھی ہیں اگر ہم گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس کو فالو کرنے کے موقف میں ہوتے ہیں. تو
ہاں میں گورنمنٹ سے بہت کم انٹریکٹ کرتا ہوں. میں کلیکٹر لیول تک گیا تھا, اس کو میں نے کوشش کی سمجھنے سمجھانے کی. کلیکٹر نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ چونکہ گورنمنٹ نے یہ رولز بنائے ہیں وہ اکیلے اس کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. پرمیشن ہم کو کلیکٹر سے لینے کا تھا, فائنل پرمیشن جو ہوتا ہے کسی بلڈنگ کو کووڈ سینٹر میں بدلنے کے لیے. تو ہم کلیکٹر لیول تک کافی کوشش کرے اور ہم کو لگا کہ جب وہ خود بتاتی ہے تو ہم نے اس کو اپنے آپ کو روک لیا تھا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے ویکسینیشن پر, دیکھیے کچھ دن پہلے تک ویکسین مفت میں دی جا رہی تھی اور ہم لوگ لینے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے. یہ دماغ میں سوال تھا کہ شاید ویکسین لینے سے اور بیمار پڑ جائیں گے یا خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے گی. 2-4 کیسز کی خبریں اخبار میں ضرور آئی ہیں. ہو سکتا ہے 1-2% موت واقع ہوئی یا اس سے بھی کم واقع ہوئی ہو, لیکن ویکسین کے نہیں لینے کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ویکسین کے لینے کے بعد اگر خدا نخواستہ کا نقصان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے مجبوری کیا ہو گئی, پہلے تو مفت مل رہا تھا, ڈوز 1 ڈوز 2 ہم نے نہیں لیا. کچھ لوگ دیر سے بیدار ہوئے, ان کو ڈوز 1 تو مل گیا, اب ڈوز 2 ان کو نہیں مل رہا ہے. اور گورنمنٹ یا سائنٹیفک کمیونٹی ان کو بار بار کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ 4 ہفتے بھی ہو سکتے, 6 ہفتے بھی ہو سکتے, 8 ہفتے بھی ہو سکتے. کل کے اخبار کی خبر ہے کہ انہوں نے ڈوز 1 سے ڈوز 2 کے بیچ میں 16 ہفتے تک کا مارجن دیا ہے. اور اس کے ساتھ اب ایک نئی ویکسین رشیا سے لائی گئی ہے, اسپوٹنک 5, جو 995 روپے میں ہے. آپ اندازہ کریے کہ جب ویکسین مفت میں مل رہی تھی ہم لوگ لینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پبلک میں بے انتہا گھل مل جاتے ہیں اور اس کے باوجود کیا ان کے پاس 1000 روپے ہے اور وہ بھی 2 ڈوز لینا ہے آپ کو کہ وہ اپنی ویکسین لے سکیں. تو ہماری امید ہے ابھی بھی کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ, گورنمنٹ آف انڈیا ویکسین کو زیادہ سے زیادہ عام کرے گی اور غریبوں تک پہنچائے گی, مناسب لوگوں تک پہنچائے گی. پھر ایک بات کہوں گا آپ کے سامنے, 100 باتوں کی ایک بات, ویکسین ملے نہ ملے جو احتیاطی تدابیر ہم نے شروع میں پیش کیا آپ کے سامنے اس کو سختی سے فالو کرنا ہے. اور ایک بات ختم کرتے کرتے آپ کو بتا دوں, ابھی تک سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بیماری بوڑھے لوگوں کو زیادہ عمر والوں میں زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کا امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے, ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے, لہٰذا ان پر آسانی سے اٹیک ہو رہا ہے. آپ کو تعجب ہوگا, میں نے ریسرچ کیا ہے ڈیٹا نکالنے کے لیے, 20 سال سے 40 سال کے بیچ کا جو گروپ ہے, یعنی 21 سال سے لے کر 40 سال تک جو نوجوان گروپ, ان لوگوں میں اس وقت 42% ہے, اور 60 سال کے اوپر والوں کے لیے 7%, 7%. یہ ہماری نوجوان قوم اس کو نہیں جان رہی, نہیں سمجھ پا رہی ہے. موٹا سوال ہے کہ یہ بیماری بوڑھوں سے نکل کے جوانوں میں کیوں آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانوں نے سمجھا کہ ہم تو جوان ہیں, ہماری باڈی میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, قوت مدافعت ہمارے اندر زیادہ ہے, اور یہ بنداس آسانی کے ساتھ ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جا رہے ہوں گے, یہ بیمار نہیں پڑ رہے ہیں, مگر یہ کیریئر بنتے ہیں. کیریئر کا مطلب یہ ہوتا ہے, ناظرین کو بتا دوں, دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ اگر میں نے کسی سے وائرس کو لے لیا, میرے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ اس وائرس نے مجھ پر اٹیک نہیں کیا کیونکہ میری باڈی نے اس کے ساتھ مدافعت کی, ڈیفینڈ کیا. لیکن جب میں گھر جا کر, آفس جا کر, محلہ میں جا کر, مسجد میں جا کر دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کروں گا تو میرے جسم کا وائرس اس کو پہنچ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں کیریئر. یعنی خود بیمار نہیں پڑ رہا ہوں مگر کسی دوسرے کو بیمار کر رہا ہوں. یہ جی ہاں, یہ ہماری نوجوان قوم خصوصاً جو بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں وہاں پر اس وبا کی بیماری کے پھیلنے کا ڈر بہت زیادہ ہے. ہماری گزارش ہے کہ جتنی محفلیں ہو سکتے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے میں نے شاید پچھلے 1 سال میں 2 یا 3 مجلسیں فزیکل فارم میں پڑھی ہیں اور باقی تمام مجلسیں زوم پر پڑھتا ہوں. ہمارے ہفتے میں, مہینے میں کئی قرآنک سیشن چلتے ہیں الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے. یہ سارے سیشنز ہم روکا نہیں ہیں, آن لائن زوم پر ہوتے ہیں.
اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ دور دراز والا بھی شریک ہو رہا ہے اس کے اندر، جبکہ جب ہم مذہبی محفل کوئی کرتے ہیں تو صرف جو قریب ہوتے ہیں وہی آپ آتے ہیں. تو اس طریقے کی آپ محفلیں کریں. میری گزارش ہوتی ہے خاص طور پر علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے، مسجد کے پیشواموں سے، کہ اگر آپ واقعاً اپنا میسج دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو موجودہ زمانے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ آن لائن پہنچائیں، زوم کے ذریعے پہنچائیں. آپ زیادہ سے زیادہ مجموعے کو کور کر رہے ہیں بغیر کسی سے ڈائریکٹ ملاقات کیے ہوئے. تو ناظرین، جیسے قبلہ و کعبہ سے ہم یہ تمام تفصیلات دریافت کر رہے تھے، میں آخر میں عرض کر دوں کہ ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے بھی ہم یہ تمام آن لائن کے مجلسوں کا اہتمام، اور اگر شہادت کا سلسلہ یا روز غم آتا ہے جیسے آنے والے تواریخوں میں جو انہدام جنت البقیع ہے تاریخ 8 شوال، اس سلسلے میں مجالس سے ہیں، اور اصال ثواب کی مجلس ہو، کسی سلسلے میں مجلس ہو، جشن ہو، تو یہ تمام چیزوں کے لیے ہمارا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا سے ربط پیدا کریں. اور ناظرین، خاص طور پہ یہ یاد رکھیں کہ جیسے تمام ہم قبلہ و کعبہ سے یہ تمام تفصیلات دریافت کر رہے تھے، اس سلسلے میں آپ بھی تھوڑی سی احتیاط برتیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بھی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں کبھی بھی. اور اس سلسلے میں میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان، خادم، اور وہ حضرات جو ایڈز اور اشتہارات کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں، بالخصوص وہ علماء، خطباء، شہراء، مرثیہ خانان و مومن و مومنات کرۂ ارض پہ جہاں بھی آباد ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں. میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام کے لیے پروردگار محمد و آل محمد، بالخصوص باق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، باب الحوائز 7ویں امام موسی کاظم الاسلام کے صدقے میں اس وبائے کرونا کا خاتمہ فرما، اس سے ہم تمام کو محفوظ فرما. خدا نہ خواستہ اس میں کوئی علیل ہوئے تو جلد سے جلد انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اسی کے ساتھ خادم فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.